اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن ست خصال ویشہدہ اذا مات ویعودہ اذا مرض ویسلم اذا لقیہ ویشمتہ اذا عطس وینصح لہ اذا غاب۔ یہ آج کی یہ حدیث قرآن اور سوشیالوجی کے متعلق ہے کہ سوشیالوجی کا جو علم ہے کہ انسان معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزارے، انسان آپس میں کس طرح رہے، ان کے تعلقات کیسے ہو، یہ سوشیالوجی کا ایک حصہ ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور تنہا رہ سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے یہ اکیلے اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ کو کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان جو ہے یہ سوشل جانور ہے، یعنی یہ لوگوں میں گل مل کر اور یعنی یہ رہ سکتا ہے، یہ اکیلے اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے یہ سوشیالوجی بھی اس کے متعلق بھی یہ حدیث اور قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مسلمان اور انسان جو ہے عام انسان آپس میں کس طرح زندگی بسر کرے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ درد تو کہتا ہے کہ جانور بھی اپنا درد محسوس کرتا ہے، اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کرتا ہے، لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے کے علاوہ دوسرے کے درد اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ تو آج کی یہ حدیث سوشیالوجی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی رہن سہن اور آپس ایک معاشرے کے اندر یعنی کس طرح زندگی گزارے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للمؤمن علی المؤمن ست خصال، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ نمبر 1 وَيَشْهَدَهُ اِذَا مَاتَ، کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ تو آپ دیکھیں مرنا تو ہر انسان نے ہے، اگر آپ کسی کی میت میں شامل ہو گئے تجہیز و تکفین میں اور اس کے ساتھ یعنی وہ آپ نے مدد کی، تو میت ہر ایک آدمی نے مرنا ہے، کل دوسرے یعنی آپ کے کام آئے گا اور آپ کے یعنی تجہیز و تکفین اور جنازے میں یعنی وہ شرکت کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پہلا حق یعنی انسانی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جب ایک مسلمان مر جائے تو اس کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے اس کا کہ اس کا جنازہ پڑھے۔ اب یعنی یہ دنیاوی کام بھی ہے، انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ احد کے پہاڑ کے برابر یعنی اس کو ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھیے دنیاوی کام بھی ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتا ہے۔ تو یہ پہلا حق۔ دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے کہ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ، کہ جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بیمار پرسی کرے۔ تو آپ دیکھیے بیمار بھی ہر انسان نے ہونا ہے، آج کوئی اور بیمار ہے، کل تم بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی کی بیمار پرسی کی، کسی کی یعنی بیماری میں اس کو تسلی دی، اس کی مدد کی، تو کل وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو دنیاوی کام بھی ہے اور مطلب لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور پھر
یعنی اجر بھی اس کا اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اگر صبح یہ گھر سے نکلا تو شام تک 70,000 فرشتے یعنی اس مسلمان کے لیے رحمت اور مغفرت کی یعنی دعا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے دنیاوی کام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی اس پر اجر بھی دیتا ہے. تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ وہ یسلم اذا لقیہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ ملے تو اس پر سلام کرے. آپ دیکھیں کہ سلام بھی ایک دنیاوی کام ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں، مختلف قوموں میں مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں. مثلا انگریزی میں انگریز جو ہے وہ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، اسی طرح فارسی خان صبح بخیر، شب بخیر، ہندو جو ہے وہ نمستے. تو مطلب پشتوں میں ہم مستڑ مشے پخیر آلے خچارے، یہ یعنی ہر ایک قوم جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کچھ کلمات ان کے منہ سے نکلتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں ایک پیارا طریقہ سلام کا سکھایا ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یسلم اذا لقیہ، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو وہ ایک دوسرے پر سلام کرتے ہیں. تو سلام آپ دیکھیں کہ یہ ایک اسلام نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اس سلام میں ایک بہت مٹھاس اور بہت بڑا پیار یعنی چھپا ہوا ہے کہ آپ کا جانی دشمن جب آپ اس پر سلام کرتے ہیں تو وہ دل کی نفرتیں اور کدورتیں یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مٹھاس اور پیار یعنی وہ رکھی ہے. اور سلام کی یعنی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. یعنی ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے پھر میں مطلب اس کا جواب دوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب انسان سلام میں پہل کرتا ہے تو اس سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، اس سے غرور ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری یعنی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ انتظار نہ کرے کہ دوسرا سلام کرے، کوشش کرے کہ آپ سلام میں پہل کرے. اور اجر ثواب بھی اس کا اتنا ہے کہ سلام پر یعنی 10 نیکیاں ملتا ہے کہ جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں 10 نیکیاں آپ کے عمل نامے میں درج ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک مسلمان عمر میں کتنے سلامیں کرتا ہے، اور یعنی یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے اور دین کا ایک فریضہ سمجھ کر یہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے عمل نامے میں کتنی نیکیاں یعنی درج ہوگی. تو یہ چوتھا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتا ہے کہ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب اس کو کوئی دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے. یعنی جب بھی آپ کو کوئی دعوت دے کہانی کی، کوئی فنکشن، کوئی مطلب کوئی پروگرام کہانی کی ہو اور کوئی آپ کو بلائے تو اس پر ضرور جانا چاہیے. اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو یعنی کم از کم معذرت اس سے کرنی چاہیے کہ مطلب کوئی کام میرا پیش ہوا جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پیار محبت بڑھ جاتی ہے. اور جب آپ کسی کی دعوت پر نہیں جاتے تو یعنی دل شکنی ہوتی ہے دوسرے مسلمان بھائی کی. تو یہ یعنی چوتھا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں. اور پانچواں یہ ہے کہ وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، کہ آپ تشمیت کریں جب کوئی چینکے. یعنی جب کوئی چینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے. تشمیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اس کو تشمیت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو چینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ یعنی وہ کہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی یعنی بڑی راز اور حکمتیں ہیں. کہتے ہیں کہ چینک کیوں آتی ہے، یعنی انگریز لوگ تو جب چینکتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری، لیکن ساری کی بجائے اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی وہ کہے الحمدللہ اور آپ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ. یعنی یہ الحمدللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے میڈیکلی
یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک خطرناک جراثیم دماغ پر حملہ آور ہونے والا ہوتا ہے، اور جب آپ چینکتے ہیں تو اس جراثیم کے حملے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ آپ جراثیم کے حملے سے بچ گئے تو آپ الحمدللہ کہے، اور جواب میں دوسرا مسلمان یرحمک اللہ کہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب بڑا ایڈوانس اور ماڈرن مذہب ہے کہ اس میں اب یہ بات کھل گئی ہے کہ یہ الحمدللہ اور یرحمک اللہ کی بات کہ ایک خطرناک جراثیم کے حملے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس لیے الحمدللہ وہ کہنا چاہیے اور جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو چھٹا حق جو ہے وہ مسلمان کا دوسرے پر یہ ہے کہ وَيَنْسَهُ إِذَا غَابَ، کہ جب آپ کا ایک مسلمان بھائی موجود نہ ہو تو اس کی خیرخواہی طلب کرے، اس کی غیبت نہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیبت جو ہے یہ تو ایک بہت بری چیز ہے، عام معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی کہ غیبت کوئی اچھی چیز ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی ہے کہ دو آدمی جب بیٹھتے ہیں تو جب تک تیسرے کے خلاف باتیں شروع نہ کرے، اس کی برائیاں بیان نہ کرے تو ٹائم نہیں گزرتا۔ یہ شادیوں میں، منگنیوں میں، غم میں، جب بھی دو تین آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بس تیسری کے خلاف جو موجود نہیں ہوتا اس کے خلاف باتیں اور اس کی برائیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ بس یہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں یہ بہت پارسا، نیک اور بڑے بزرگ اور بڑے وہ پارسا ہے، اور وہ جو تیسرا آدمی موجود نہیں ہے ساری خامی اور ساری غلطیاں اس کے اندر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان میں خامیاں ہے، بجائے اس کی کہ آپ دوسری کی خامیاں ڈھونڈے، دوسری کی برائیاں بیان کرے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ کسی کا دامن صاف نہیں ہے، ہر ایک آدمی گناہ گار ہے، ہر ایک آدمی خطا کار ہے، تو بجائے دوسری کی غلطیاں بیان کرنا اور دوسری کی غیبت کرنا اور اس کی پیچھے باتیں کرنا، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس حدیث میں غیبت سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ غیبت وہ کہتا ہے کہ تلوار کی زخم ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو غیبت آپ نے کی ہے، کوئی آپ کا بھائی موجود نہیں تھا اور اس کے پیچھے آپ نے کسی محفل میں اس کے پیچھے باتیں کی اور اس کو وہ پتہ چل جائے، تو کہتے ہیں تلوار کا زخم ٹھیک ہوتا ہے لیکن زبان کا زخم یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک انسان کی بڑے نمازی ہوں گے، بڑے روزے ہوں گے، بڑے حج اور زکوٰۃ اور نوافل اور تہجد، لیکن اس آدمی میں یہ صفت ہوگی کہ وہ لوگوں کی برائیاں، غیبتیں اور ان لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا، تو مختلف لوگ اسی طرح آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے ہمارے پیچھے اسی طرح باتیں کی تھی، ہماری برائیاں بیان کی تھی، تو کہتے ہیں اس کی نیکیاں جو ہے ان لوگوں کو شفٹ ہوں گے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے نوافل، اس کے تہجد، اس کی تلاوتیں، جن لوگوں کی اس نے غیبت کی ہے اور اس کی برائیاں بیان کی ہے، یہ ان لوگوں کو شفٹ ہو جائیں گے، اور یہ آدمی باوجود بڑے نمازی ہونے کے، باوجود بڑے تہجد گزار ہونے کے، بڑے عمرے اور بڑے حج اس نے کیے ہوں گے، لیکن اس کے سارے ثواب جو ہے ان لوگوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سوشیالوجی اس کے متعلق یہ حدیث ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ ایک انسان جو ہے جب ایک معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے تو وہ کن اصولوں اور کن قواعد اور ضوابط کے اندر اپنی زندگی بسر کرے، تو اپنی مرضی پر نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں یہ 6 باتیں جو بیان کی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔